السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصباح سعودی عرب سے۔ دوستو سوشل میڈیا پہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے سعودی گورنمنٹ نے حج 2026 کے انتظامات بہترین کیے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پاکستانی حجاج کرام ایک بس کے اندر پھنس کر رہ گئے اور ان کی کوئی بات نہیں سن رہا۔ جب وہ کال کرتے ہیں تو ان کی کال کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ 10 منٹ کا سفر 6 سے 8 گھنٹے گزر جاتے ہیں، وہ سفر ختم نہیں ہوتا۔ ڈرائیور گاڑی کو بار بار اسی جگہ پہ گھما رہا ہے، ڈرائیور کو راستہ نہیں مل رہا۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ پہلے دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ یہ دکھایا جا رہا ہے اس سال سعودی حکومت نے حج والوں کے لیے اچھے سے اچھے انتظام کیے ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھیں، وہاں پہ پاکستانی حاجی جو ہیں انتہائی ذلیل ہو رہے ہیں۔ پاکستانی حاجیوں کو بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ لوگ خود پاکستانی حاجیوں سے سن لیں۔ جی یہ دیکھیں جی، یہ ہماری ایک بس ہے اور یہ دیکھیں ہماری اس میں ویل چیئر پڑی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ پیچھے بھی پڑی ہوئی ہیں۔ ہماری بلڈنگ نمبر ہے بھتہ قریش کی 1005 اور ہم 10 بجے کے نکلے ہوئے ہیں اور اب صبح کا دیکھیں کیا 4:36 ہو رہے ہیں، تقریباً 6 سے 8 گھنٹے ہو چکے ہوئے ہیں ہمیں نکلے ہوئے، اور ابھی ڈرائیور صاحب کو یہ نہیں پتا کہ میں نے جانا کہاں پہ۔ جی ہائی صاحبان کیا کہیں گے؟ جی اسی طرح ہی ہے جی، ڈرائیور نے ہمیں ساری رات گھمایا ہے، کسی نے کھانا ہے، کسی نے پینا ہے، نماز کا بھی ٹائم نکلا جا رہا ہے، سارے پریشان ہیں۔ اب یہ اپنا یوسف صاحب جو ہیں وہ ہمارے منسٹری کے وزیر، وہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، بڑا اچھا ہے، سارے چینل ان کی تعریفوں کے جھوٹے پل باندھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں 8 گھنٹے سے یہ مریض ہے، یہ بھائی صاحب یہ مریض ہے، یہ بھی 3-4 دن ہاسپٹل رہے اور ان کے چہرے کے تاثرات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بیمار ہے، اور اس طرح کے کتنے لوگ ہیں جو ویل چیئر سے لے کے بیٹھے ہوئے بیچارے۔ بھائی اب سارے ساتھی باہر نکل کے ترلا بند کرتے رہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہماری بات ہی۔ اور ڈرائیور جو ہے وہ پچھلے 6 گھنٹے سے گاڑی گھمائی جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا میں نے کہاں جانا ہے۔ دوسرے ساتھی بھی نہیں توجہ کر رہے، یہ بھی نہیں کر رہے، اب ہمارا نیگلیجنسی نہیں ہے تو کیا انتظامیہ کو فالو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں سننے کو تیار۔ دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، یہ پاکستانی حجاج کرام ہیں، بلڈنگ نمبر 1005 کے حجاج کرام ہیں۔ اب میری بات غور سے سنیے گا۔ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی ہی انسان پہ مشقتیں تکلیفیں آتی ہیں۔ اب دوستو حج ایک بڑا سفر ہے، حج کے اس بڑے سفر کے اندر مشقت تو آپ کو ضرور آئے گی۔ ایک مقدس، ایک عام فریضہ نہیں، آپ ایک بڑا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندے کو چیک تو کرتا ہے کہ بندہ کچا ہے یا پکا ہے۔ پاکستانی وزارت مذہبی امور کی غیبتیں کر کے دوستو اپنے سارے اعمال ضائع کر رہے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ واقعی دکھا رہے ہیں کہ حج کے انتظامات بہترین ہیں، لیکن دوستو اتنے بڑے مجمع کو سنبھالنا یہ بھی آسان کام نہیں ہے۔ جو دوسرے نمبر پہ اس بھائی کو جواب دوں گا، مکہ کے جو انتظامات ہیں، بلڈنگوں کے جو انتظامات ہیں، یہ وزارت مذہبی امور کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے جو یہ لکھا ہے سعودی گورنمنٹ کے انتظامات اچھے نہیں ہیں، سعودی گورنمنٹ ایسے کر رہی ہے، مینا کے جو سارے انتظامات ہیں وہ سعودی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے ایک بڑی ایکٹیو فوج تیار کی ہے، اور واقعی ہی ساری دنیا داد دے رہی ہے کہ اتنے بڑے انتظامات کرنا یہ سعودی گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری ہے، وہی کر سکتی ہے۔ رات کو تقریباً 10 بجے ایک بس کے اندر حجاج کرام بیٹھ جاتے ہیں، ڈرائیور کو راستہ نہیں ملتا، تقریباً 6 سے 8 گھنٹے وہ ڈرائیور ان کو ایک جگہ پہ گھماتا رہتا ہے، کوئی بلڈنگ نہیں ملتی، ایسے ہو جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی واقعی ایک نیا شخص ہو تو اس کو راستہ ملتا نہیں ہے۔ یہ شخص وزارت مذہبی امور کو کال کرتے ہیں، کوئی شخص ان کی کال نہیں اٹھاتا، اور ان میں جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں نماز کا وقت جا رہا ہے، کہہ رہے کہ ہم نے رات کا کھانا نہیں کھایا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے لیے آسانی والا معاملہ کرے۔ ماشاءاللہ حج کے انتظامات بہترین جا رہے ہیں، حاجیوں کو حج سے نکال دیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سعودی گورنمنٹ تو حجاج کرام کو بڑی عزت دیتی ہے، بڑا رسپیکٹ کرتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بھائی ایسے دعوے کر رہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ بھائی حج کے اندر مشقت ضرور آتی ہے، جتنی بھی آپ لوگوں کو فیسلٹیز دی جائیں، حج ایک بڑا فریضہ ہے۔ آپ لوگ اپنی رائے کے بارے میں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔